اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال نبينا ورسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو كما قال نبينا ورسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم و معزز بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ چند جمعوں سے لگاتار آپ احباب کی خدمت میں قیامت کی علامتیں اور نشانیاں مسلسل بیان کی جا رہی ہیں. حضور اقدس حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں قیامت کی 72 علامتوں کا تذکرہ فرمایا. تو ان 72 علامتوں کو ہم نے جمعہ کے عنوانات میں بیان کیا ہے. گزشتہ چند جمعوں میں ان 72 علامتوں میں 14 علامتیں آپ احباب کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہیں. 14 علامتوں کا تفصیلی تذکرہ ہوا ہے. اور بزرگ دوستوں، آج کے موقع پر انشاءاللہ بقیہ اور 72 علامتوں میں سے 4 علامتوں کا تذکرہ ہوگا. اور یہ چاروں علامتیں مختصر طور سے اوپر بھی گزری ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 علامتوں کا جب تذکرہ اور سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا تذکرہ کیا. چونکہ امانت ایک اہم ترین حکم ہے شریعت مبارکہ میں، شریعت طیبہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بھی مختلف انداز سے تذکرہ کیا کہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے. ان 72 علامتوں میں گزشتہ 2 مرتبہ سچائی اور جھوٹ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور یہاں پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا. دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 72 علامتوں میں 15ویں جو علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دار لوگ خائن سمجھے جانے لگیں گے اور خیانت کرنے والے. یہ 15ویں علامت ہے. امانت دار لوگوں کو لوگ خیانت کرنے والے سمجھیں گے. 16ویں علامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا. 17ویں علامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جھوٹ بولنے والوں کو سچا سمجھا جائے گا. 18ویں علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سچ بولنے والوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا. سمجھ رہے؟ یہ 4 علامتیں ہیں، 15، 16، 17، 18. تو امانت دار کیا ہو جائیں گے؟ خائن بن جائیں گے. اور خائن کیا بن جائیں گے؟ امین بن جائیں گے. سچے جھوٹے بن جائیں گے اور جھوٹے سچے بن جائیں گے. جو لوگ خیانت کرنے والے ہوں گے لوگ ان کو امین سمجھیں گے. ان کے ظاہری حلیے سے، ان کی چکنی چپڑی باتوں سے، ان کی چاپلوسی سے، ان کے ظاہر سے دھوکہ کھا کے ان کو امین سمجھ بیٹھیں گے، حالانکہ وہ خائن ہوں گے. اور جو واقعتاً امین ہوگا، واقعتاً ایماندار ہوگا، لوگ اسے خائن سمجھ بیٹھیں گے.
میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ امانت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خیانت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ امانت بہت ہی اہم معنی رکھتی ہے شریعت طیبہ میں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جمع کا صیغہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ادا کرو، امانتوں کی ادائیگی میں غفلت نہ برتو۔ میرے بزرگ، عزیزوں، دوستوں، امانت کہتے کس کو ہے؟ امانت بولتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ ہے کہ بھی کسی کے پاس کسی نے کوئی رقم دے دی، بس وہ حفاظت سے رکھ لے، پھر اس رقم کو واپس دے دے۔ ہمارے ذہنوں میں امانت کا بس اتنا ہی تصور ہے، ہم اسی کو امانت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرے بزرگ، عزیزوں، دوستوں، امانت کا شریعت طیبہ میں بڑا وسیع و عریض مضمون ہے، بڑا وسیع و عریض مضمون ہے۔ حضور اقدس حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ مثال کے طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم میں سے کسی کو مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنا دیا، کوئی عہدہ تمہیں ملا، کوئی منصب تمہیں ملا، کوئی کرسی تمہیں ملی، پھر تمہارے پاس تمہارے ماتحت اگر کوئی کام ہے، کوئی ذمہ داری ہے، تو تم صرف اور صرف اپنے تعلقات کی بنیاد پر، اپنی دوستی کی بنیاد پر کسی نااہل کو اگر وہ ذمہ داری دے دی تو پھر یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ آپ کے پاس پاور تھا، آپ کے پاس منصب تھا، آپ کے پاس اختیارات تھے، دوستی کی بنیاد پر دے دی یا کسی دوسرے غرض کی بنیاد پر آپ نے وہ ذمہ داری دوسرے کو دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کی اللہ نہ فرض کو قبول کریں گے نہ نفل کو قبول کریں گے، ایسے انسان کو اللہ رب العزت سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمہ داریاں جب نااہل کو دی جاتی ہیں، اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جانے لگے تو بس کیا ہے، قیامت کا انتظار کرو۔ تو نااہلوں کو ذمہ داری دینا یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے، یہ بھی ایک طرح کا امانت ہے۔ اور ہم صرف امانت کسے سمجھتے ہیں؟ پیسے کے رکھنے کو یا کسی چیز کے رکھ لینے کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ میرے بزرگ عزیز اور دوستوں، ایک آدمی کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، ایک آدمی کسی جگہ مزدور ہے، مزدور کے ذمے دو طرح کا کام ہوتا ہے۔ ایک کام تو مزدور کو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لمسم دے دیا جاتا ہے کہ بھی تو کب کرتا ہے، کیا کرتا ہے نہیں معلوم، لیکن یہ پورا کام تو کر دینا۔ یہ بات تو یہ رہی۔ دوسری بات، اس کے ذمے کوئی ٹارگیٹ نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ وہ وقت پر آتا ہے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک میری ذمہ داری ہے، تمہارے پاس میں کام کروں گا، صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک میری ذمہ داری رہے گی۔ میرے بزرگ عزیز اور دوستوں، اب اس ذمہ داری کا جو اس کا وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی لاپرواہی اور غفلت کرے گا تو وہ اپنے وقت میں امانت میں خیانت کرنے والا مانا جائے گا۔ ملازم ہے، ملازمین کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ملازمین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تمہاری ڈیوٹی ہے، 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہے، تو پوری طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ان کے ذمے ہے۔ اگر آدمی درمیان میں 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ
بھائی عزیزوں، امانت داری کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھنے کا حکم ہے شریعت طیبہ میں، اور امانت میں خیانت کرنے والوں کی بڑی وعیدیں ہیں اللہ رب العزت کے پاس، بڑی وعیدیں ہیں۔ تو ذمہ داری لینے کے بعد اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھانا یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور آپ آگے بڑھے، مثال کے طور سے ماشاءاللہ دوستوں کی مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کسی دوست کے ساتھ آپ کے کچھ تعلقات ہیں، وہ اپنے کوئی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنا دکھ آپ کو بیان کرتا ہے، اپنی تکلیف آپ کو بیان کرتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی وہ بات، تنہائی کی بات، اس کا وہ سیکرٹ کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہے۔ مجلس کی باتوں کو لیک مت کرو، مجلس کی باتوں کو ظاہر مت کرو، دوسروں کو مت دکھاؤ مجلس کی باتیں، آپس کی باتیں دوسروں کو مت سناؤ۔ وہ بیچارہ اپنی کوئی پریشانی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے اور آپ اس کی پریشانی کو ڈھنڈورا چھاڑ کے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ امانت داری ہے، وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، امانت کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے شریعت طیبہ میں، بہت وسیع ہے امانت کا مضمون۔ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت میں سب سے اہم درجے کی امانت وہ بات ہے جب آدمی کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، پھر اس خاتون کے پاس بستر میں آتا ہے، پھر اس سے ملاقات کرتا ہے، پھر اس سے جدا ہونے کے بعد تنہائی کی باتیں دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو پھر یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے آپس کی باتوں کو امانت سے تعبیر کیا۔ اللہ کے نبی نے کہ یہ امانت ہے۔ دوستی میں، یاری میں، دلی تعلقات میں، دلی دوستیوں میں، میرے بزرگ دوستوں، اس طرح کی باتیں لوگ آپس میں ظاہر کرتے ہیں دوستوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے، اور تنہائی کی باتوں کو چھپانا سب سے بڑی امانت ہے، سب سے بڑی امانت۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، امانت کا بڑا وسیع ترین مضمون ہے، بڑا وسیع ترین مضمون ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ فتح مکہ کے موقع پہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان فرمایا کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی تھی اور کس مرحلے میں نازل ہوئی تھی، کس سچویشن میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر شروع کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا، بڑی خواہش، بڑی آرزو تھی کہ کعبے میں داخل ہو کے 2 رکعت نفل پڑھے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کعبے کی چابی کے ذمہ دار تھے۔ آپ کے خاندان نے یہ کعبے کی چابی کے رکھنے کی ذمہ داری تھی، وہ ایک منصب تھا، وہ ایک عہدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی طلحہ سے کہا کہ مجھے کعبے کی چابی دے دیں۔ عثمان ابن ابی طلحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی طلحہ سے کہا، اے عثمان، یاد کر اس وقت کو کہ ایک دن آئے گا جو چابی تیرے پاس ہے وہ چابی میرے پاس ہوگی، اور میں
عثمان ابن ابی طلحہ نے غصے میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارے کیا اس وقت کیا ہم مر جائیں گے، مریں گے ہم، اس وقت مرے رہیں گے ہم کہ چابی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تم زندہ رہو گے، باحیات رہو گے، لیکن چابی میرے ہاتھ میں رہے گی۔ میرے بزرگ عزیزوں دوستوں، اللہ رب العزت نے وہ دن دکھایا، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، پورے مکے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، فتح کا جھنڈا لہرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جاؤ عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس کعبے کی چابیاں لے کر آؤ۔ بادل ناخواستہ مجبور تھے عثمان ابن ابی طلحہ، حضرت عثمان ابن ابی طلحہ نے کعبے کی چابیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ کعبے کی چابی اب آپ مجھے دے دیں، اس کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا، میں نبھاؤں گا۔ میرے بزرگ عزیزوں دوستوں، اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا اور بلا کے کعبے کی چابیاں عثمان ابن ابی طلحہ کے حوالے کر دی اور کہا پیشن گوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب قیامت تک کعبے کی چابیاں تیرے خاندان میں رہیں، تیرے خاندان سے چابیوں کو چھیننے والا ظالم ہی ہوگا، ظالم تیرے خاندان سے چابیوں کو چھین سکتا ہے ورنہ کوئی چابیوں کو چھین نہیں سکتا۔ آج بھی حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کے خاندان میں اس کی وراثت چلتی ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں دوستوں، اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، ان میں اللہ رب العزت نے امانت نہیں کہا بلکہ فرمایا امانات، امانتیں، لوگوں کی جو امانتیں ہوتی ہیں ان امانتوں کو پورا ان کے اہل کے ذمہ کر دو، ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ تو میرے بزرگوں، امانت کا ایک بڑا وسیع و عریض مضمون ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے اس کام کو بحسن خوبی، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری دینداری کے ساتھ اور پورے اچھے اسلوب کے ساتھ ادا کرنا یہ امانت ہے، اور اس میں کمی بیشی کرنا یہ خیانت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قیامت قریب آنے لگے گی، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی لوگوں کی ایمانی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں میں امانت کا پاس و لحاظ نہیں رہے گا، امانت کی ذمہ داری کو لوگ بھول جائیں گے، امانت کا کوئی خیال نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی آبادی میں، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بہت بڑی آبادی میں ایک آدھ آدمی تم کو امانت دار مل جائے گا، حقیقت میں وہ بھی امانت دار نہ ہوگا، لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے کہ یہ اچھے ایسے اخلاق والا ہے، ویسے اخلاق والا ہے، یہ سنجیدہ مزاج کا آدمی ہے، یہ امین ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، لوگ اس کی تعریف بھی کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی امانت داری نہ ہوگی۔ ایسے خیانت کا زمانہ آ جائے گا۔ میرے بزرگ دوستوں، زمانے کو، معاشرے کو دیکھیں تو یہ حدیثیں سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں میں کیسی خیانتیں ہیں، کیسی خیانتیں ہیں، نہ زبان کی کوئی ویلو ہے، نہ اعمال اور اخلاق کی کوئی حیثیت ہے، اعمال بگڑے، اخلاق بگڑے، کردار بگڑا، سب کچھ بگڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا غلط استعمال بھی خیانت ہے۔ اللہ نے ہاتھ دی، ہاتھ کا استعمال صحیح کرو، یہ اس کی امانت ہے، امانت کا حق ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں کا استعمال صحیح کرو، یہ اس کی امانت کا حق ہے۔ قرآن مقدس نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین
الصدور. اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو آنکھوں کی نعمت دی ہے اس نعمت کی تم کیسے خیانت کر رہے ہو. اللہ جانتے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. یہ ترجمہ علماء مفسرین نے کہا اللہ اس کے رسول کے ساتھ دغا نہ کرو, اپنی امانتوں کی خیانت مت کرو. امانتوں کی خیانت کرنا دغا بازی ہے اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارے ذمہ کا جو کام ہے اس کام کو پوری طریقے سے ادا کرنا یہ امانت ہے ہمارے ذمہ. بھائی تم گھر کے ذمہ دار ہو, گھر کے بڑے ہو, اگر تمہارے گھر میں کوئی مسائل پیش آ جائے, اگر کوئی اختلافات پیش آ جائے, تم بڑے بن کے بیٹھتے ہو, صحیح عادلانہ منصفانہ فیصلہ کرو. اگر فیصلہ نہیں کرو گے تو تم خیانت کرنے والے مانے جاؤ گے. فیصلے میں ناانصافی کرنا خیانت ہے. فیصلے کو پوری طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ امانت ہے. شاید میں نے اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ آپ کو سنایا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زرا جنگ صفین میں گم گیا تھا. ایک یہودی کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا زرا دیکھا, پہچان لیا کہ یہ میرا زرا ہے. اس یہودی سے کہا ارے نہ میں نے تجھے یہ زرا دی, نہ میں نے تجھے فروخت کیا, نہ ہدیہ کیا, میرا زرا تیرے پاس کیسے آ گیا؟ اس یہودی نے کہا نہیں یہ تو میرا ہے. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا قاضی شریح. قاضی شریح کے عدالت میں امیر المؤمنین کا مقدمہ دائر ہوتا ہے. وقت کا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ مقدمے میں حاضر ہوتے ہیں. ایک طرف امیر المؤمنین ہے اور ایک طرف یہ یہودی ہے. اسلام کا عدل و انصاف دیکھو. قاضی شریح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ زرا میری ہے, نہ میں نے اسے بیچی ہے, نہ میں نے اسے ہدیہ کیا ہے, لیکن اس کے پاس جو زرا ہے وہ میری ہے. اچھا البینۃ علی المدعی, آپ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ گواہ پیش کریں, دلیل لائیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گواہ پوچھا گیا, کون ہے گواہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو پیش کیا اور اپنے بیٹے حضرت حسن کو پیش کیا. یہ دیکھو یہ دونوں میرے گواہ ہیں, یہ گواہی دے دے کہ یہ زرا میری ہے. قاضی شریح نے کہا نہیں, مقدمات میں اس طرح کے مسائل میں بیٹے کی گواہی نہیں چلتی اور نہ ہی غلام کی گواہی چلتی ہے, آپ کے پاس گواہی. پھر اس سے کہا بھئی تو کیا کہتا ہے؟ اس یہودی نے کہا یہ زرا میرے قبضے میں ہے تو میری. قبضہ کس کا؟ قبضہ بھی ایک دلیل ہے. قبضے کا ہونا یہ خود ایک دلیل ہے. یہودی کہنے لگا میرا قبضہ تو میری. تو قاضی شریح نے امیر المؤمنین کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, کہا کہ یہ زنا یہودی کا ہے. اس عدل و انصاف سے وہ یہودی اتنا متاثر ہوا, اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا وہ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ زنا دے دی کہ واقعیتاً یہ آپ کی زنا ہے, میں نے خیانت کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے اسلام سے بڑے خوش ہوئے, وہ زنا بھی دی اور تحفے ہدیے میں اسے ایک سواری بھی دی. میرے بزرگوں, دوستوں, بھائیو, عزیزوں, غلط فیصلے بھی خیانت ہے. خاندان کے بڑے بن کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ دونوں طرف کی باتیں سنتے ہیں, دونوں طرف عدل و انصاف کا نہ پہلو رکھتے ہیں. بس اس سے زیادہ دل لگا ہے, یہ زیادہ ہم سے قریب ہے اور یہ زیادہ ہم سے مانوس ہے, اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. قرآن مقدس نے یہ حکم دیا, ارے انصاف کا فیصلہ
गुनहगार है। अमानत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तक़वे का तज़किरा किया, खियानत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाह का तज़किरा किया। तो खियानत क्या है? गुनाह है, गुनाह। ला तख़ुनुल्लाह व रसूल व तख़ुनु अमानातिकुम। अल्लाह उसके रसूल के साथ खियानत मत करो। खाली किसी चीज के रख लेने को पूरा पूरा अदा करना, सिर्फ ये एक ही अमानत नहीं है। पैसों के रखकर पूरा पूरा दे देना, ये एक ही अमानत नहीं है। हर जिम्मे का काम सही तरीके से अदा ना करना, ये सब कुछ खियानत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत क्या होगा। 15वीं अलामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, खियानत करने वाले अमीन समझे जाने लगेंगे। और 16वीं अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अमानतदार लोग खाइन समझे जाने लगेंगे। आज देखो लोग अपनी चापलूसी की बातों से और अपने जाहिरी हुलिये से अपने आप को ऐसा बड़ा दीनदार बनाते हैं और सामने वाले को बावर करवाते हैं कि ये समझता है कि भाई इससे बड़ा कोई वलीश नहीं है दुनिया में। सबसे बड़े खाइन धोखेबाज को अमीर समझ के धोखा खा जाता है। और अब देखो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इसकी कई मिसालें दे सकते हैं। हमारे माशरे में एक आदमी बड़ा दीनदार है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ठीक काम कर रहा है। आदमी उससे खुश होकर उसे कुछ इजाफी रकम नहीं देता कि भी ईमानदार है, ये सच्चा आदमी है, ये दीनदार है। हाँ, धोखा देने वाले, दगा देने वाले, खियानत करने वाले इनको लूट लेते हैं, लेकिन इनको उसका एहसास तक नहीं होता। लूट लेते हैं उनको। फिर क्या होता है, ऐसे खाइन लोग ही इनको पसंद, भाई लूटने दो, मेरा काम तो हो रहा है। ऐसे खाइन लोगों को अमीन बना देते हैं और अमीन लोगों को खाइन कर देते हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, भाइयों, अजीजों, ये बेदीनी का दौर आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं और 16वीं अलामत में ये दोनों बातें इरशाद फरमाई। फिर 17वीं अलामत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ कहने वाला सच्चा समझा जाने लगेगा। झूठ को ऐसे बना के, ऐसे सवार के, ऐसे टेक्निक से आदमी झूठ बोलेगा कि सच भी उसके सामने झूठ बन जाएगा। झूठ बोलना एक कला, एक आर्ट बना लिया लोगों ने। झूठ एक आर्ट है, एक कला है, एक गुनाह है झूठ बोलना। और झूठ बोलने पे आदमी फख्र करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है, फरिश्ता उस बदबू को ताब ना ला सके, उससे एक मील दूर भाग जाता है फरिश्ता। उस झूठ की बदबू से फरिश्ता अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक मील रहमत के फरिश्ते भाग जाते हैं झूठ बोलने वाले से। और जो लोग उठे बैठे सुबह शाम रात दिन झूठ बोलने वाले होते हैं, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ वो अल्लाह की रहमत से कितने महरूम होते हैं, कितने महरूम होते हैं। अल्लाह की लानत है झूठ बोलने वाले पर। अल्लाह ने लानत की कुरान मुकद्दस में, जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। झूठ ऐसे बना के झूठ बोलेंगे। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर झूठा आदमी सच्चा समझा कर जाने लगेगा। और फिर क्या होगा, सच्चे लोग जो भोले भाले होते हैं, दीनदार होते हैं, मामूली तबीयत और मामूली मिजाज के होते हैं, वो झूठ के सामने क्या हो जाते हैं, सच्चों को झूठा समझा जाने लगेगा। सच्चों को लोग क्या समझेंगे, झूठा समझेंगे। झूठों को क्या समझेंगे, सच्चा समझेंगे। तो मेरे हाथ, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, भाइयों, अजीजों, ये अलामतें हैं जो अल्लाह के नबी हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाई कि क़यामत क़यामत ये सारी बातें होगी। ऐसी बेदीनी आम होगी, ऐसी खियानत आम होगी, ऐसा झूठ आम होगा और ऐसे ऐसे गुनाह आम होंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अलामतें बताई, ताकि क़यामत तक आने वाला मुसलमान इन चीजों से अपने आप को बचाए और क़यामत के किसी भी अलामत का हिस्सा होने से अपने आप को महफूज रखे, अपने आप को बचाए रखे। तो मेरे हाल, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, 72 अलामतों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 72 अलामतों में कितनी अलामतों का तज़किरा हुआ, कितनी अलामतों का,
18 علامتوں کا تذکرہ. ٹھیک ہے، باقی علامتیں انشاءاللہ آئندہ موقع پر بیان کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت و فائز حدیث.